اور ایک ترجمہ مرکز میں نے کام کیا ہے اپنے رشتہ داروں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ طبیعات کی اور میرے چھوٹے بھائی نے فرہنگ عسکریہ، جو فوج کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، 6000 سے زائد اصطلاحات کی وہ لغت بھی لکھی ہے، مکمل ہے. اس کے علاوہ میری بھتیجی ایم ایس سی کیمسٹری تھی، کیمیا تھی، اس کو تربیت ہم نے دی، میں نے دی، اس کو بٹھایا اور اس نے بھی جدید ترین کیمیا کی لغت اور جو آکسفورڈ کی اور میگرا ہل کی اور کیمبرج کی ساری کتابیں اکٹھے کر کے انہوں نے بھی یہ تقریباً 8500 الفاظ سے بڑی وہ ڈکشنری ہے، وہ بھی مکمل طور پر تیار ہے. اور زراعت پیشہ، میرا زراعت پیشہ ہے، میں ابھی وابستہ ہوں ریٹائر ہونے کے بعد بھی، اور یہ حیاتیات اور زراعت بہت ملتے جلتے ہیں. ایک جامع لغت اس پہ بھی مکمل ہوئی ہے ہماری. یہ میرے چھوٹے بھائی نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. اور ایک سب سے چھوٹا میرا بھائی ہے، ہم 2 بھائی اس کام کو، 2 بھائی، ایک بھتیجی اور ایک اور شخص ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. پھر انگلش، فارسی، فرہنگ ہنر، جیسے یہ فوٹوگرافی ہے، یہ نقاشی ہے، اس طرح کے جتنے پیشے ہیں، یہ 1000 الفاظ کی ہے. وہ سب سے چھوٹے بھائی نے اسے انگریزی سے فارسی میں موجود تھی، اسے انگریزی سے اردو میں منتقل کیا. تو یہ کہنا کہ اس میں الفاظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہم نے کر لی، ہمیں کسی عملی کام کی طرف آنا چاہیے. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان قومی زبان تحریک کے پلیٹ فارم سے، کہ تحریک تراجم کے نام سے ہم پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں کے ہم اردو زبان کے اندر ترجمے کریں. انشاءاللہ العزیز ان قریب ہماری اپنی لائبریریاں جو اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے جب بھر جائیں گی تو کوئی شخص ہمیں ترقی کرنے، سپر طاقت بننے سے نہیں روک سکتا. آج سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جو وزارتی تعلیم میں، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہوگی کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. یہ برٹش کونسل ہے اور یہ یو ایس ایڈ ہے، یہ یو کے ایڈ ہے، ڈی ایف آئی ڈی ہے، کتنی این جی اوز ہیں، انہوں نے سارے کا سارا نظام تعلیم، نظام امتحانات، اساتذہ کی تربیت، سب کچھ انہوں نے سنبھالا اور غلط ٹریننگ دیتے. اور ان کا مدعا کیا ہے؟ جو مرکزی نقطہ ہے، مرکز و محور ہے نقطہ ان کی اساتذہ کی تربیت کا، کہ انگریزی لفظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کرے. یہ ہے انگریزی کے الفاظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کرے. مثال کے طور پر، اور یہ 2003 میں اس یہ جو نقطہ ہے، اس کے مطابق سارا نصاب اردو میڈیم جو ہے وہ خراب کر دیا گیا. جو آپ دیکھیں کہ اس وقت میرا بچہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا 2003 میں، چھوٹی سی مثال ہے. بچے سے کہا میں نے، بیٹا آپ سائنس کی کتاب ذرا لاؤ. وہ کتاب لے کر آیا جب پہلی دفعہ تبدیلی ہوئی ہے. اس سے پہلے سائنس کی کتاب میں تھا یہ سبزی خور، جو سبزہ کھاتے ہیں، سبزہ خور، سبزی خور، نباتات خور، چارہ خور، پٹھے خور، کتنے الفاظ ہیں. تو یہ لفظ بولے بچے کو سمجھ آ جاتا ہے، یار میرے ارد گرد بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، یہ سارے چارہ خور ہیں، سبزی خور ہیں جانور. اس کو ایک دفعہ پڑھائیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اچھا پھر لفظ تھا ایک، اس کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے حرفی خور، صرف اے رے بے چھوٹی بھی حرف، اور اسے سبزی خور، چارہ خور، اس میں کوئی شے نہیں لکھی. واحد لفظ کے طور پر پڑھائیں، جو میں نے بتایا جو ان کا جو مرکزی نقطہ ہے. اور اس کے بعد گوشت خور جانور، آپ نام سنتے ہی بچے کے ذہن میں یہ کتا، بلی، اس طرح کے نام آ جاتے ہیں. آپ بچے کو پڑھائیں اور دوبارہ اسے سنیں، وہ سارے جانوروں کے نام بتا دے گا. یہ ہے. بچے کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ سبزی خور ہے، یہ گوشت خور جانور ہے. ابو سمجھ آ گئی ہے. پھر کچھ سارے سب کچھ کھا جاتے ہیں، جیسے انسان ہے. ہما خور تھا پہلے لفظ لکھا ہوا، ہما خور، ہما چیز ساری چیزیں کھا جاتے ہیں. اس کی جگہ پہ لکھا ہوا تھا اومنی گور، غلط وہ. بچے کو، اپنے بیٹے کو میں نے پڑھایا، سمجھایا. شاید یہاں آنا تھا، اس نے بیٹھا ہو، یو سی بی میں لیکچرر ہے کمپیوٹر کا. تو وہ کہتا ہے ابو مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے لے کے دکھاؤ. جب وہ لے کے لایا تو حرفی کو کارنی، کارنی کو اومنی، اومنی کو حرفی لکھا ہے.
صرف 3 الفاظ غیر مانوس اس کو پڑھنے کے لیے دیے گئے ہیں اور اس نے رٹا لگانا شروع کر دیا. جہاں آپ پورا نصاب ہی غیر معروف الفاظ سے انگریزی کے الفاظ اردو رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں, سارا نصاب ہی ایسا کر دیا گیا ہے, تو بچہ کیسے سمجھے گا؟ آپ کیسے اسے سمجھائیں گے؟ نصاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ماحول سے مربوط ہوتا ہے. ماحول میں بولے جانے والے الفاظ, جملے, فکریں, تصویریں نہیں ہیں تو وہ نصاب نہیں ہے بچوں کا. اور پھر مرکز و محور بچہ ہوتا ہے. نصاب کا یہ بنیادی اصول چائلڈ سینٹرڈ, مرکز و محور اس کا بچہ ہوتا ہے. جب نصاب بچے کی زبان میں نہیں ہے تو وہ نصاب نہیں ہے. نصاب سازی کے جتنے اصول ہیں, آپ ایک ایک آسان سے مشکل کی طرف ایک ایک کا تجزیہ آپ کریں, سارے چیز چیز کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبان میں ہونا. تو اس کا ہم نے علمی سطح پہ مقابلہ کرنا ہے. قلم میں یقین کریں کہ میں نے قلم نہ اٹھایا ہوتا تو میں نے یقیناً بندوق اٹھائی ہوتی. جس وقت یہ ساری تبدیلیاں ہوئی, مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد یہ ہوئی ہیں. مشرف کا دور تھا, ہزاروں NGOز پاکستان میں دھڑا دھڑ آئی ہیں اور اس کو انہوں نے اس پر پورے نظام کو یکدم سنبھال لیا ہے. راتوں رات کتابیں بدل دی گئی ہیں, نصاب بدل دیا گیا ہے, پوری قوم پر اثر ڈال دیا گیا. میں نے یہ نہ قلم نہ اٹھایا ہوتا تو مجھے شاید لوگ دہشت گرد کہتے. اور اب طرح طرح کے میرے دل میں خیال آتے ہیں کہ جس نے قلم اٹھایا ہے اس کے دل میں خیال آتے ہیں, یا اللہ مجھے ایٹم بم عطا فرما کہ میں ان سب لوگ طاقت عطا فرما کہ ان سب کچھ یہ نسل نو کو اس طرح سے تباہ کرنے والوں کو میں ایک جگہ پہ اکٹھا کروں اور اس کے اوپر ایٹم بم ہے. یہ میرے جیسے لوگ کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں. یہ تو دہشت گردی ہے نا. آپ قوم کو اس کے حقوق نہیں دو گے, آپ اسے حقوق زبردستی چھینو گے. آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے, ایک لفظ انگریزی کے نفاذ کا نہیں لکھا ہوا اس میں. کوئی کشید بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اتنا واضح لکھنے کے باوجود, فیصلہ آنے کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے دل برداشتہ ہو کر تو انہوں نے مجبور کیا ہے. یہ ناانصافیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں. جو حقوق نہیں دیے جاتے. میں ایک استاد ہوں اور میں نے اس نئی نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور کس طرح سے مارا گیا, میں اس کا عینی شاہد ہوں. اور نصاب میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں. ابھی پچھلے سال دیکھیں کہ 5ویں جماعت کی جو ریاضی اور سائنس کی اردو میں کتابی شاعری کی, اور اس سال ٹیکسٹ بک بورڈ نے 5ویں کی ریاضی اور سائنس بھی شائع کی اردو میں, اور 6ٹھی جماعت کی ریاضی, سائنس, جغرافیہ اور تاریخ یہ بھی انگریزی میں شائع کی. پابندی لگا دی شائع کرنے پر, نجی پبلشر بھی شائع نہیں کرتے. یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ظلم کسی اور ملک میں ہوا ہوتا, میں کہتا ہوں کہ کسی ترقی یافتہ ملک میں اس کا عشر اخیر بھی ظلم ہوا ہوتا تو ایسے لوگوں کو پھانسی تو بہت کم سزا ہے. ایسے لوگوں کو جانوروں کے پیچھے باندھ کر ان کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹتے ہو, درختوں پہ ان کی لاشیں ٹنگی ہوئی ہوتی, اس طرح سے ان کو نشانی برقرار آتے. لیکن ہمارے ہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ, میں بیٹھ کے گاؤں میں بیٹھ کے میں کام کر رہا تھا اور الحمدللہ انشاءاللہ بہت دفعہ مایوسی بھی ہوتی ہے, لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں, میں 29 اسکولوں میں, یہ چھٹیوں سے پہلے نا اسکولوں میں گیا ہوں, مختلف لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکولوں میں. 29 اسکولوں میں بچوں کے دستخط کروائے ہیں کہ ہمارا جو نصاب اردو میں شائع کیا جائے وہ دیا جائے. اساتذہ نے دستخط کیے ہیں, سربراہ نے اوپر دستخط کیے ہیں. اور اب میں اپنی تحصیل اور اپنے ضلع کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, سارے دستخط کروا کے چیف جسٹس کو, ہائی کورٹ کو بھی, سپریم کورٹ کو بھی, وزیر اعظم کو بھی, وزرائے اعلیٰ کو بھی, وزرائے تعلیم کو بھی, سب کو ہم بھیج رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. قوموں پر اس طرح کے مواقع آتے ہیں. کام کرنے والے لوگ, آپ ہمیں نام بتائیں وہ شخص جو اس طرح کا تحقیقی کام کر سکتا ہے.
ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، وسائل اللہ تعالیٰ دے گا، بیرون ملک سے بھی آئیں گے، اندرون ملک سے بھی آئیں گے، اور کام کرنے والے لوگ ہمیں 10 مجھے دے دیں ایسے بندے جو یہ میرے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور میں جو ریٹائر ہوا ہوں وہ پیسے بھی میں نے اسی کام کے لیے رکھے ہیں، ان کو ہم پیسے بھی دیں گے، اور یہ کام ہم نے ایک تحریک بنا کر کرنا ہے، جہادی روح کے ساتھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس حقیقت کے سامنے یہ جو جعلی قسم کے نصابات بنا کے اور مصنوعی قسم کے انگریزی کے ادارے بنائے گئے ہیں، اور یہ ادارے بھی 25A کے تحت جو پاکستان کا یہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کی تعلیم مفت ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، سرکاری ادارے ہی ہونے چاہیے سارے، لیکن جو مافیا کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ سرکاری اداروں کو بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا، بالکل آئین میں ہماری ترقی کے سارے قوانین موجود ہیں، سارے احکامات موجود ہیں، ساری شکیں موجود ہیں، لیکن ایک مافیا اوپر کھڑا ہے جس نے ہتھیار کمال بنایا ہوا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اس مافیا کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔